روزہ آپ کو اللہ کی رحمت اور فضل سے آشنا کرواتا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رحمت کو سمجھیں۔ آپ میں اس وقت تک کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اندر یہ سوچ نہ آ جائے کہ اللہ نے ہر بندے کو جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اس کے ریورس دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، اللہ نے ہر ایک کو جہنم میں ڈالا۔ ہم ہر جگہ پہ فتوے نہیں دیتے کہ یہ غلط ہے، اس کا مسلک یہ ہے، اس کا فرقہ یہ ہے، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سنتے نہیں ہیں کہ یہ فرقہ جہنمی ہے کیونکہ یہ والا عمل نہیں کرتا اس لیے یہ جہنمی ہے، یہ ہماری مسجدوں میں یہ نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب کیا؟ تصور کریں کہ ذرا شیطان نے کیا کہا تھا۔ قرآن نے جو الفاظ اس کے نقل کیے ہیں، انا خیر منہ، یہ فکرہ تھا جس پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، وہ شیطان بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ عزازیل تھا۔ اس نے کون سا فکرہ تھا اس کا جس کو عزازیل سے وہ شیطان بنا دیا گیا؟ وہ فکرہ کون سا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ اب آپ تصور کریں، اس کی گہرائی میں اتریں ذرا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی مان رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بہتر ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ اچھا ہے، اس کو تو نے فضیلت دی لیکن میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں۔ اس تکبر سے کو آیا اس کے اندر، اور اس تکبر نے اس کو جنت سے نکلوا دیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تصور کریں آج ہمارا اپنا ذرا حساب لگائیں، یہ تو ہے ہی کافر، یہ تو ہے ہی جہنمی، میں جنتی ہوں۔ ہم تو اپنے اس مسلمان بھائی کی فضیلت بھی نہیں مان رہے، ہم تو اس کو یک جنبش قلم ہم نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہم تو شیطان سے بھی بڑا کلمہ ادا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے ہی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، آپ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اللہ کی یہ صفت تھوڑا سا حصہ آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ کیا چاہتا ہے اپنی بندوں سے، وہ ساری اپنی مخلوق کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ جب تک یہ صفت کا حصہ، تھوڑا سا حصہ آپ کے اندر نہیں نہ آئے گا کہ آپ بھی اپنے ارد گرد سب لوگوں کو جب تک جنت میں نہیں بھیج سکتے، تب تک آپ کے اندر سے یہ صفائی نہیں ہو سکتی کہ روزہ کیا کہہ رہا ہے، روزہ یہی کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل سے آشنا کروا رہا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ نے غور کیا کبھی؟ جو بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی وجہ کے دے دیا جائے، وہی رحم ہوتا ہے، وہی کرم ہوتا ہے، یہ رحم ہوتا ہے۔ جو کسی اصول کے مطابق دیا جائے، جو کسی قانون کے مطابق دیا جائے، وہ انصاف ہوتا ہے، وہ رحم نہیں ہوتا، وہ کرم نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو، چاہے اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے اس کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہر وقت جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ تمام تر برائیوں کے باوجود، تمام تر خطاؤں کے باوجود، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں چلا جائے، کامیاب ہو جائے۔ اور جب تک یہ صفت آپ میں ہم نہیں لیں گے، ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم اپنے ارد گرد اپنے دوستوں بھائیوں کو ہر وقت جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سوچیں ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ آپ یقین کیجئے، اللہ کو ناراض کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ بڑی مشکل سے ناراض ہوتا ہے، راضی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ سوچیں ہاں ذرا، اس کو ناراض کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، سود کھانا پڑتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں، فطرت پر، ضمیر پر انتہائی بوجھ ہیں یہ، لیکن اس کو راضی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ایک سجدہ کر دیں تہجد کے وقت، راضی ہو جاتا ہے۔ ایک میٹھا بول، بھلی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں آج روزے کا آپ کو ایک ٹیک ہوم میسیج آپ کے لے کے چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم میں آج ہم یہ کریں کہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے جب تک ایک کلیہ آپ نہیں اپنائیں گے، لوگوں کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جب تک آپ رحم خود نہیں کریں گے اپنے اوپر، تب تک لوگوں پہ بھی رحم نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو معاف کرنا کوئی آسان ہے؟ بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، بہت مشکل کام ہے۔ آپ اکثر ایک بات سنتے ہیں، یار جب میں اس کے ساتھ پورا اچھا بیہیو کر رہا ہوں، میں اس کو تنخواہ پوری دے رہا ہوں، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس نے میرے حق میں ڈنڈی ماری ہے، تو مجھے بتائیں میں کس طرح معاف کروں؟ یہ روزانہ آپ بات سنتے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔
لیکن آپ مجھے سچی بات بتائیں، ہم ایک دوہرا معیار ہر وقت اپنا کے رکھتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ حقوق پورے کیے ہیں، اس نے میرا حق پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو آپ رب سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ انصاف کر میرے ساتھ۔ مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے جس نے آج تک اللہ کو یہ کہا ہو کہ اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر، میں نے تیرے لیے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، مجھے اس کا پورا پورا اجر دے؟ ہے کوئی؟ مجھے نبیوں پیغمبروں میں سے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر، میں تیری عبادت کی ہے، مجھے اس کا اجر دے۔ نبیوں پیغمبروں نے بھی مانگا ہے تو صرف اور صرف یہی مانگا ہے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ رحم کر۔ رحم کا کوئی اصول نہیں ہے، میں تجھ سے اصول نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے قاعدہ قانون نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے رحم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے فضل مانگ رہا ہوں۔ جب آپ میں اپنے اللہ سے رحم مانگتے ہیں، انصاف نہیں مانگتے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اس سے انصاف کیوں چاہتے ہیں؟ جس دن یہ سوچ آ گئی آپ کے اندر، آپ کے لیے معاف کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ اگر تو آپ اللہ کی مخلوق سے انصاف چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پھر اللہ سے انصاف چاہیں کہ اللہ جہاں پہ میں غلطی کروں، جہاں پہ تیری حق تلفی کروں، فوراً پکڑ لے مجھے۔ جہاں پہ میں تیری عبادت کروں، جہاں پہ میں تیرا حق پورا کروں، مجھے جزا دے۔ انصاف کی بات ہے نا، یہی ایگزیکٹ انصاف کی بات ہم اللہ کی مخلوق سے چاہتے ہیں، اپنے کاریگروں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے زیر دستوں سے، اپنے جن کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے۔ میں تو اس کی طرف گیا، میں نے تو اس کی شادی میں گیا، وہ میری شادی پہ نہیں آیا۔ میں نے تو اس کو 2000 دیا، اس نے مجھے 1000 کیوں دیا؟ وہ جب آیا تھا تو میں نے اس کو پروٹوکول دیا تھا، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ بس جب بھی آپ کی حق تلفی ہو، جب بھی آپ کا کوئی حق مارے، صرف یہ بات یاد رکھیں کہ میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں۔ اگر میں اللہ سے رحم چاہتا ہوں تو مجھے اللہ کی مخلوق سے بھی رحم کرنا ہوگا۔ بھائی جو آپ کام کرتے نہیں ہیں اس کو آپ اپنے لیے اللہ سے کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آج یہاں پہ سب روزے سے ہیں، ہم آج ایک ارادہ کرتے ہیں۔ فائدہ تو تبھی ہے نا، میں باتیں کروں، حدیثیں سناؤں، قرآن سناؤں اور ہم سن کے چلے جائیں، واہ جی واہ بڑی اچھی باتیں کی، جب تک ہمارے اندر چینج نہ آئے، جب تک ہم کسی عمل کا ارادہ نہ کریں۔ آج ہم ایک ارادہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج یہاں پہ بیٹھ کے ہم اللہ کے سامنے ایک ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، آج ہم اپنے سب جتنے بھی ملنے والے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم نہیں کر سکتے نا تو پھر ایک ڈیرنگ کریں، ایک بہادری کریں، مغرب کی نماز ابھی پڑھیں گے، اللہ کو بھی یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو بھی میرے ساتھ انصاف، یہ کہنا ہے۔ نہیں کہہ سکتے نا، نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو بھی معاف کرنا ہوگا، پھر آپ کو بھی اپنے سب ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ایک دعا نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھیں ہمارا معافی مانگنا یہ مشکل کام ہے، ہم نے بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں نا، غلطیاں کی ہیں، معافی مانگے، بالکل مانگے، میں بھی مانگتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں اس سے کئی گنا آسان کام یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، آپ سب کے پاس نہیں جا سکتے، لوگ شاید آپ کو معاف نہ کریں، ایک اختیار آپ کے پاس ہے، 100% ہے، آپ سب کو معاف کر سکتے۔ ایک ایک بندے کو نکالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور اس کو ٹیک ہوم میسیج یہ لے کے جائیں کہ اللہ، ایک سوال اللہ کے سامنے رکھ دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ یقین کریں میں آپ کو اپنے مشاہدے بیان کر رہا ہوں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک اللہ کو کہنے کی ڈیرنگ کریں کہ اللہ قیامت والے دن تو کسی سے میرے متعلق سوال مت کریں، تیری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے دکھ پہنچایا، تو قیامت والے دن میرے متعلق کسی سے سوال نہ کریں، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، کسی نے میرا کوئی دل نہیں دکھا، میں نے سب کو معاف کیا۔ اگر تو یہ کریں تو پھر آپ اللہ کو کہیں گے یا اللہ تو بھی مجھ پہ رحم کر، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ تو بھی مجھ پہ رحم کر۔ ورنہ اگر آپ کی ذہن میں فوراً ہی آئے گا فلانے نے تو میرے ساتھ اتنا زیادتی کی، آف کورس کی، میں نے کب کہا کہ نہیں کی، آف کورس آپ حق میں ہیں، وہ غلط ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، مگر وہ ہر دفعہ مجھے ڈستا ہے، آف کورس آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ذرا اب یہی تعلق آپ اللہ کے ساتھ کریں۔ اس نے تو 4-5 دفعہ آپ سے زیادتی کی ہوگی، آپ نے کتنی دفعہ زیادتی کی؟ وہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تیری 100 دفعہ تجھ سے غلطی ہو تو 100 دفعہ میرے پاس آ، میں نے قانون یہ رکھا ہے کہ بالآخر تیری توبہ نہیں چھڑواؤں گا، تیرا گناہ چھڑوا دوں گا۔ جب وہ 100 دفعہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم 2-3 دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اسٹریٹجی کوئی بھی اختیار کیجیے، اسٹریٹجی کوئی بھی اختیار کیجیے، اس میں بس 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک، سب سے پہلے قطع رحمی نہ ہو۔ قطع رحمی
اس سے بول چال بند ہو گئی، اس کے غمی خوشی میں آنا جانا چھوٹ گیا، یہ قطع رحمی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کو معاف کر دل میں۔ ہم جب آپ کو ایک معافی کی جو ایک ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑی عجیب رواج ہے معافی کا، اچھا میں نے اسے معاف کیا، اللہ پوچھے گا اس سے، یہ کون سی معافی ہے جی؟ یہ کون سی معافی ہے؟ یہ معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ اسے بدلہ نہیں لے پا رہے کسی بھی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بدلہ لے میری طرف سے۔ معافی یہ ہے کہ اللہ تو ادھر میں نے اس کو اس دنیا میں بخش دیا اور اس دنیا میں بھی بخش دیا، یہ ہے معافی۔ آپ اپنے آپ کو کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی آپ اللہ کی بندے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نا لوٹ سیل لگائی ہے، بڑے تھوڑے موقع ہیں، بڑا تھوڑا ٹائم ہے، یقین کیجئے۔ دیکھیں کامیاب ہونے والوں کے لیے اور ناکام ہونے والوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی فکر ہے۔ جو ناکام ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار مر تو جانا ہی ہے، اس لیے ادھر ہی کھا لے پی لے جی لے، اور جو کامیاب ہوتا ہے نا وہ بھی یہی کہتا ہے چونکہ مر جانا ہے اس لیے میں یہاں پہ کچھ کرتا ہوں۔ ایک ہی فکر ہے مگر دونوں کی ڈائمنشن علیحدہ ہے۔ ناکام ہونے والے بھی اسی فکرے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اسی فکرے سے ہار حاصل کرتے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اسی فکرے سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بابا فرید کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، فریدا کالے تیرے کپڑے کالا تیرا ویس، گناہی بھریا میں پھراں لوکی کہندے درویش، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا ہی نیڑا پچھا رہ گئی دور، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ وہ یار دیکھے پریت کس کے ساتھ لگائی ہے ہم نے؟ رب کے ساتھ لگائی ہے۔ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ جو لمحے ہیں نا، ایک ایک لمحے کو پکڑ پکڑ کے رکھیں، ان کو اویل کریں، یہ لمحے آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ آپ یقین کریں قرآن کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، وہ جس لمحے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا تو سمجھے آپ قبول ہوگا، سمجھ لیں آپ کا بٹن دب گیا ہے۔ تصور کریں میں نے جو معاف کرنے کی بات کی، ایک ہی میسیج بس آپ لے کے جائیں اس میں، کم از کم ہم آج سب کو معاف کریں، یہ سوچ کر کہ ہاں اس نے اگر غلطیاں کیا نا، آپ کو جس وقت اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے محبت ہو جائے تو سمجھے آپ ولی ہو گئے۔ یہ ولی ہونے کی نشانی ہے۔ غلطیوں کمیوں کے باوجود جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانی بھی یہی ہے، اللہ کو بھی اگر آپ نے پہچانا ہو تو اسی طرح پہچانیں گے، وہ بھی اپنے بندوں سے غلطیاں کمیاں ہونے کے باوجود بہت محبت کرتا ہے۔ تصور کریں کہ وہ جب اتنے گناہوں کے باوجود وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ وہ شعر ایک بڑا پیارا یاد آ رہا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔